18 لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اچھا اب یہ عثمانی غنی کے خون کا تقدس دیکھو کتنی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے میں ان سے راضی ہوں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، میں ان سے راضی ہوں. ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. آپ کا ہاتھ عثمانی غنی کا ہاتھ ہے تو آپ کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. اچھا طالب علم جو ہوتا ہے نا اس کو بیچارے کو چونکہ مکمل علم نہیں ہوتا، عبور نہیں ہوتا، تو وہ بیچارہ پھر الجھ جاتا ہے. تو کئی طلباء بیچارے الجھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو آپ کو پتہ نہ ہوتا کہ عثمان جو ہے وہ شہید نہیں ہوئے رضی اللہ عنہ. معلوم ہوتا آپ کو علم غیب نہیں تھا، تو یا علم غیب کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کون سی شک نکلتی ہے؟ اس لیے شک نکلتی ہے کہ وہ شہید نہیں ہوئے تو آپ نے کہا جہاد کی بیعت جہاد کرے، ان کے خون کا بدلہ نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا. یہ تو فتویٰ بڑا خطرناک ہے. یہ کہنا کہ رسول پاک علیہ السلام کو علم نہیں تھا اس لیے بیعت کی، یہ تو بڑا خوفناک فتویٰ ہے. اور یہ فتویٰ دینے والا تو بچتا ہی نہیں ہے، یہ تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. وہ کیسے دار اسلام سے خارج ہوتا ہے؟ کہ اس کا یہ کہنا، اس بات کا یہ اعلان کرنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو بے علم سمجھتا ہوں. اس کا یہ اعلان بتاتے کہ اللہ تعالیٰ کو بے علم جانتا ہے. کیوں؟ کہ اس بیعت کو اللہ پاک نے اپنی بیعت فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا. تو اگر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اللہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے یہ کہہ دیا اے محبوب آپ کی بیعت میری بیعت ہے، اللہ کو بھی پتہ نہیں تھا. تو پھر یہ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ محبوب علیہ السلام وہ تو ٹھیک ٹھاک ایسے خام کا بیعت لے رہے؟ اللہ کو معلوم تھا. اور یہ بیعت اس لیے لی گئی تاکہ لوگوں کی نگاہ میں عظمت خون عثمان کا پتہ لگ جائے کہ عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کا خون کتنا مقدس ہے، کہ ان کا انتقام لینے کے لیے جب نبی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے ہیں لوگوں سے تو اللہ تبارک و تعالی اس بیعت میں ساتھ خود فرماتا ہے کہ محبوب علیہ السلام آپ کی بیعت میری بیعت ہے، ان کے ہاتھوں پر میرا ہاتھ ہے کہ جو خون عثمان کے لیے جہاد کرے گا، بدلہ لینے کے لیے بیعت کرے گا، میں ناراض نہیں ہوں گا، میں تو اسے راضی ہو جاتا ہوں. یہ ان کے خون کی تقدس کی بات. تو جناب عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خون کے بدلے کے لیے جو آپ کی سرکار نے بیعت لی ہے وہ بے علمی سے نہیں لی ہے، حکمت الہیہ سے لی ہے. حضور پاک تو حضور پاک ہیں، سبحان اللہ، وہ تو محبوب پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ جب کرم کرتا ہے تو عورتوں کو بھی کیا کچھ بتا دیتا ہے، عورتوں کو بھی غیب کا علم دے دیتا ہے، یقین جانو. لیکن یہ بات تب سمجھ میں جو قرآن پر ایمان صحیح ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ادھر سے لے لیا ادھر سے لے لیا ادھر سے لے لیا، جیسے یہودی کرتے تھے کہ کچھ بات مان لی کچھ چھوڑ دی، کچھ مان لی کچھ چھوڑ دی. بالآخر رب کائنات نے ان کے بارے میں قرآن اتار دیا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض قرآن پاک پر ایمان کتاب پر ایمان رکھتے ہو، بعض پر ایمان نہیں رکھتے؟ جو دل کیا وہ مان لیا اور جو دل کیا چھوڑ دیا. آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. جتنا دل کیا قرآن مان لیا، اس کے مطابق فتویٰ دے دیا، باقی چھوڑ دیا. اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہودیوں والا طریقہ ہے. ایمان والا پورے قرآن کو مانتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ آتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہوئی کہ اگر فرعون کو پتہ لگ گیا کہ میرے ہاں بچہ ہوا ہے تو وہ تو ان کو قتل کرا دے گا. رب کائنات نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 6 میں ذکر کیا ہے. سورۃ القصص آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی، الہام کیا، اس کے دل میں بات ڈالی. پریشان ہوگی نا تو فرمایا ان ارضعی،
اے موسیٰ کی ماں دودھ پلاتی رہے، پریشان نہیں ہونا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر تمہیں بہت ہی خوف لگ جائے کہ فرعون اس کو قتل کر دے گا، فَالْقِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دینا تم۔ پھر ہماری شان دیکھنا، پھر ہمارا کمال دیکھنا، ہماری قدرت دیکھنا، تم اس کو دریا میں ڈال دینا۔ اور وَلَا تَخَافِي، خوف نہیں کرنا، وَلَا تَحْزَنِي، اور غم نہیں کرنا، تم اس کو دریا میں ڈال دینا۔ اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكَ، یہ بچہ واپس تیرے پاس لاؤں گا۔ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تیرے بیٹے کو رسول بھی بناؤں گا۔ ابھی تو گود میں ہے، ابھی گود میں ہے، ابھی کب جانا ہے دریا میں، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر پہنچ جانا ہے، پھر وہاں کتنی دیر رہنا ہے، پھر وہاں سے واپس آنا ہے، پھر اعلان نبوت ہونا ہے۔ تو ان سارے مستقبل کا جتنا بھی غیب کا علم تھا اللہ پاک نے ایک خاتون کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی پابندی ہے؟ کیوں جی؟ اس پر کوئی پابندی ہے؟ جس کو جو مرضی بتا دے جی؟ اللہ تعالیٰ پر کوئی پابندی نہیں، وہ مالک و مختار ہے۔ اور جب وہ کسی کو علم دیتا ہے تو اس کے علم کا اسے کوئی خطرہ نہیں کہ میرے علم میں کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی ڈاکہ زنی ہو جائے گی، اس کو کوئی خطرہ نہیں۔ وہ دے دیتا ہے خود ہی سارا کچھ، اور دے کے نواز کے پھر پوچھتا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ میں نے دنیا والوں کو بتا دیتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ نوازا ہے۔ یہ ایسے لوگ الجھ گئے ہیں جی، اس الجھاؤ نے نقصان پہنچایا بہت زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ معلوم تھا، لیکن اظہار جب اللہ پسند کرتے تو اظہار فرماتے تھے، نہیں تو خاموش رہتے تھے۔ کئی آپ کو ایسی باتیں آئیں گی کہ واقعہ ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، وہ حکمت الہیہ کے تحت نہیں بولے، جب حکم ہوتا تو بول جاتے۔ مثلا آپ کا ام المومنین رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا ہے جی، تو فرمایا تلاش کرو، تو وہ تلاش میں لگ گئے اور کلمہ پڑھنے والے برائی میں لگ گئے۔ اگر حضور کو پتہ ہوتا کہ ہار اونٹھی کے نیچے پڑا ہے تو پھر آپ بتا نہ دیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمائندے کس کے ہیں؟ رسول کس کے؟ تو اللہ ہی بتا دیتا، اللہ بھی نہیں بتایا، نہیں تو اللہ کو بھی نہیں پتا، اللہ بھی نہیں بتا رہا، تو تلاش کرو۔ یہ حکمت کیا تھی؟ صحابہ کرام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، عرض کیا ابو بکر صدیق یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی عظیم الشان بیٹی نے ہمیں روک لیا ہے، ہارون کا گم ہو گیا، ہم رکے ہوئے ہیں، ہم نے وضو کرنا ہے، وہ حاجات ہیں، یہ ہے وہ ہے، بڑے مسئلے ہیں۔ اچھا، تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایران پر سر رکھ کے سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں ہے جی، آپ کا سونا بھی جاگنا ہی تھا جی۔ تو عثمان غنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایسے کر کے آ کے نا، تو ایسے کر کے کیا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ تم نے کیا کر دی؟ تو آپ فرماتی میں بڑی مضبوطی سے بیٹھے ہی نہیں کہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں کوئی خلل نہ آئے۔ فرمایا اتنے میں رب کائنات نے قرآن پاک اتارا کہ اے لوگو اگر تم پانی نہ پاؤ جی تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں شروع میں ارشاد فرماتا ہے، کیسے مقدس کلمات اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ہیں اور کیسی کمال کتاب ہے جس میں ہر بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، کہ جب تم میں کوئی بیمار ہو یا جنبی ہو یا قضاء حاجت سے آئے جی تو فلم تجدوا ماء، اور پانی نہ پائے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لیں۔ یہ تیمم کا حکم آ گیا۔ تو صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ پانی نہیں ہے تیمم کر لو۔ ایسے تیمم کرتے ہیں کہ فامسحوا بوجوہکم
وَأَيْدِيكُمْ